وسلم کی دو احادیث مبارکہ سے آغاز کیا ہے۔ پہلی حدیث متفق علیہ ہے جسے شیعہ سنی محدثین نے ذکر کیا۔ سرکار نے فرمایا لکل شیء اساس، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ واساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی، اور دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کی اساس میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ کتنی عظیم ہے محبت محمد و آل محمد کہ سارا دین اسلام جس بنیاد پر قائم ہے اس بنیاد کا نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ اور سورہ مبارکہ شورا میں آیت مودت کے اندر جو ہر مومن کے دل پر نقش ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ انتہائی توجہ چاہوں گا۔ ارشاد پروردگار ہوا محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا سوائے قرابت داروں کی مودت کی۔ سامعین گرامی، مفسرین اہل سنت نے ذکر کیا کہ جب یہ آیت مودت نازل ہوئی، بعض صحابہ کرام میں جن میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری شامل ہیں، ابو سعید خدری شامل ہیں، سوال کہ یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ ذرا یہ حدیث میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، آپ اس کے لفظوں پہ غور۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی، جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی؟ سرکار نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا یہ ہیں میرے وہ قرابت دار جن کی مودت آپ پر واجب کی گئی۔ تو سامعین گرامی، اچھا، یہ جو جابر نے یہ سوال کیا کہ واجب بتا علینا مودت، اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کے تمام اصحاب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سمجھتے تھے کہ پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت واجب ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور اسی آیت کی طرف اشارہ کیا نا امام شافعی نے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن، اے اہل بیت رسول، اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فریضہ قرار دیا۔ افاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت رسول آپ کی عظمت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں۔ یا رسول اللہ۔ اور سامعین گرامی، سرکار کی حدیث ہے، چند چیزیں ایسی ہیں کہ خداوند عالم نے پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کی آل کو شریک بنایا۔ ان میں پہلی چیز یہ درود پاک ہے۔ جب آیت صلوات نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اس آیت صلوات کے نازل ہونے کے بعد اگر محدثین اہل سنت نے اس حدیث کو ذکر نہ کیا تو میں مجرم ہوں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کرام سے لا تصلوا علی صلاۃ البترا، یاد رکھنا مجھ پہ کبھی دم کٹا درود نہ پڑھنا، مجھ پر دم بریدہ درود نہ پڑھنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما ہی صلاۃ البترا، یہ دم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا جائے، میری آل پر نہ پڑھا جائے۔ آل رسول، توجہ کرنا، آل رسول درود میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ نہ رسول اللہ وہ درود پسند کرتے ہیں جس میں پیغمبر کی آل پر نہ پڑھا جائے، نہ اللہ وہ درود پسند کرتا ہے جس میں سرکار کے بعد سرکار کی آل پر نہ پڑھا جائے۔ صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ کے جوتے کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن یاد رکھنا ایک فرق ضرور ہے آل میں اور اصحاب میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں سامعین گرامی، اصحاب پر نماز میں درود پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، آل پر نہیں پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری چیز وقت تھوڑا ہے، دوسری چیز جس میں آل پیغمبر کے ساتھ شریک ہے وہ منزل طہارت ہے، وہ منزل عصمت ہے۔ ان اللہ وہ آیت تطہیر المومن کے دل پر نقش ہے۔ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل ایمان آپ کے دلوں پر صرف آیت تطہیری نقش نہیں، اس کا سارا شان نزول جسے آپ حدیث قصہ کہتے ہیں وہ بھی آپ کے دلوں پر نقش ہے۔ نبی کریم نے زیر قصہ ان چار ہستیوں کو لے کر پھر بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، میرے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ رسول اللہ نے دعا کی، جبرائیل آیت تطہیر لے کے نازل ہو گئے، اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت رسول آپ سے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق۔ اللہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن میں دے، اللہ جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن میں دے، سامعین گرامی ان ہستیوں کے بارے میں شک کر کے اپنی آخرت برباد نہ کر۔ اللہ نے ان کی مودت کو بھی واجب کیا، ان کی طہارت کی رب نے قرآن میں گواہی دی۔ جس طرح قرآن پاک کی بعض آیات بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہے، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت مباہلہ، اسی طرح سے نبی پاک کی بہت ساری احادیث بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہے، حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث طیر۔ اسی طرح سرکار کی ایک حدیث متفق علیہ حدیث، شیعہ سنی کتابوں میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں، حدیث سد ابواب۔ وہ حدیث سد ابواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے گئے اور نبی کریم نے مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی، جو پہلی مسجد سرکار نے بنائی، اس مسجد کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے۔ نبی کریم خود چنائی کر رہے تھے، صحابہ گارہ دے رہے تھے اور صحابہ کرام اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، بخاری و مسلم نے بھی لکھا ہے اس کو، ہر صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہا تھا، عمار یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، دو دو اینٹیں حضرت عمار یاسر اٹھا کے لا رہے تھے۔ نبی کریم کے پاس آ کے اینٹیں پشت سے اتاری، نبی کریم نے سر پر اور عمار کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کے نبی پاک نے دو باتیں عمار سے کی۔
توجہ چاہ رہا ہوں، نبی پاک نے دو باتیں عمار یاسر سے کی، معتبر حدیث پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی بھائیو جا کے تحقیق کرنا خدا کے لیے اپنے علماء سے۔ نبی پاک نے ایک فرمایا، اے عمار میں تمہیں خبر دیتا ہوں، ستقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار یاسر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم باغی گروہ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، تدعوہم الی الجنت ویدعوہم الی النار، تو ان لوگوں کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ سامعین گرامی، رسول تو بتا گئے زندگی میں باغی کون ہے، اب تیرے دل سے باغی کی محبت نہ نکلے، رسول کیا کرے؟ اب تمہارے دل سے باغی کی محبت نہ جائے تو رسول کیا فرمائے؟ اور پھر اسی عمار یاسر کو معتبر منابع میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس، اے عمار یاسر اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک وادی میں اکٹھی ہو جائے، علی تنہا دوسری وادی میں علی تنہا دوسری وادی میں موجود ہوں، عمار یاسر لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ علی حق، علی حق، ساری جی جی ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہو، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اور اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، عمار جو علی کے پیچھے چلتا ہے، علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے، اس لیے کہ مولا علی کا راستہ ہی حق کا راستہ، مولا علی کی راہ ہی جنت کی راہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور جس صراط مستقیم کی نماز میں دعا کرتے ہو وہ راہ مولا علی کی راہ۔ شیعو ڈاکٹر شریعتی نے، علی شریعتی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، شیعو اللہ نے کائنات میں صرف ایک علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آ گیا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، مسجد نبوی بن گئی، مسجد نبوی کے اطراف میں بعض صحابہ نے گھر بنا لیا، حضرت ابوبکر نے بھی گھر بنایا، حضرت عمر نے بھی گھر بنایا، حضرت عباس رسول اللہ کے چچا نے بھی گھر بنایا، ایک گھر حضرت علی علیہ السلام نے بھی بنایا، جو پہلی بنیاد مسجد نبوی کی رکھی گئی۔ اب ظاہر ہے جب مسجد کے ساتھ گھر بن گئے تو دو دو دروازے ہو گئے گھروں کے، ایک دروازہ انہوں نے گھر سے مسجد میں آنے کے لیے رکھ لیا، ایک دروازہ باہر سے گھر آنے کے لیے رکھ لیا۔ نقشہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا میرے مجموعے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حج یا عمرہ کی؟ حضرات کھڑا کر، اللہ آپ کو قبول کرے، اور جو نہیں گے اللہ ان کو بھی نصیب کرے، آمین۔ خدا کی قسم ایک تاریخی حقیقت کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھ لینا، خدا کی قسم مسجد بہت وسیع ہو گئی، آج کہتے ہیں اس زمانے کا پورا مدینہ آج کی مسجد نبوی، اتنی توسیع ہو گئی، سب گھر مٹ گئے، گھروں کے نام و نشان مٹ گئے، جو گھر علی و بطول کا تھا وہ آج ہی مسجد کے اندر موجود۔ وہ گھر آج بھی مسجد کے اندر موجود ہے، مسجد میں دروازے کھلتے تھے، یہ جب چاہتے جس حال میں چاہتے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ مسجد نبوی یہ عالم اسلام کی دوسری باعزت باعظمت مسجد ہے، مسجد الحرام کے بعد مسجد الحرام میں ایک رکعت، ایک نماز 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی ہے، اس میں ایک رکعت 10,000 رکعت کا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ جب یہ چاہتے جس حال میں چاہتے، میرے اشارے کو سمجھیے گا، میں زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، پھر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب چاہتے جس حالت میں چاہتے یہ مسجد میں آ جاتے۔ اللہ رب العزت کو ناگوار گزرا،
پروردگار نے اپنے محبوب کو پیغام بھیج دیا، جبرائیل وحی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے اس مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں الا بابا علی۔ سب لوگوں کے دروازے بند کر دیے جائیں الا بابا علی، سوائے مولا علی علیہ السلام کے دروازے کے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سب کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ناگوار گزرا، رسول اللہ کے چچا عباس ناگوار گزرا، اظہار کیے بغیر رہ نہ سکے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، میرے بھتیجے علی کا دروازہ کھلا رکھا اور میرا دروازہ بھی بند کر دیا۔ آقا نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا ہے، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جن کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت کے حکم سے، رسول اللہ کے اس اقدام سے پیغمبر گرامی نے پوری کائنات کو سمجھایا، یاد رکھنا کبھی یہ نہ کہنا کہ سب برابر ہیں، کبھی یہ نہ کہنا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آل میں اور اصحاب میں بڑا فرق ہے، جن کے دروازے بند کر دیے جائیں وہ اصحاب ہیں، جس کا دروازہ کھلا رکھا جائے وہ آل ہے۔ اور اللہ پاک نے بتا دیا کائنات کو، یاد رکھنا علی اور مولا علی کا گھرانہ اور اس گھر میں رہنے والے افراد یہ اتنے پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں، یہ جب چاہیں جس حال میں چاہیں انہیں اللہ کے گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مر گئی ہے دنیا اس برابری کی آس میں، مر گئی ہے دنیا اس برابری کی آس میں۔ ادارا کچھ تو فرق ہے سورہ توحید اور والناس میں، ادارا کچھ تو فرق ہے سورہ توحید اور والناس میں۔ حیدر سے تشبیہ دینا ہے گناہ، حیدر کی شان جھلکتی ہے فقط عباس میں۔ اللہ بہت رزق عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا میرے محترم سامعین، محبت اور آل رسول کی محبت، خود سرکار نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو پیغمبر کی آل سے محبت کرتا ہے۔ آل رسول کی محبت گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، آل رسول سے پیار گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اور سامعین گرامی، آل رسول میں سے بھی فرائض الصنفین حدیث کی کتاب ہے، پہلے ایک حدیث سن لو کہ اجر کیا ہوگا، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ فرائض الصنفین برادران کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم منبر پر جلوہ افروز تھے، دائیں زانوں پر امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہیں، بائیں زانوں پہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور سرکار نے فرمایا الا ومن احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آقا نے فرمایا میرے ساتھیوں مسلمانوں سن لو، جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، جو ان کے پاک بابا امیر المومنین سے محبت کرتا ہے، جو ان کی پاک ماں سیدہ طاہرہ سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن جنت میں جس مقام پر میں ہوں گا میرے آل سے محبت کرنے والا میرے ساتھ۔ اللہ یا رسول اللہ، اور اس محبت میں جو مقام مولا حسین علیہ السلام کی محبت کا ہے۔ شیخ سنی بھائیو ایک بات سنو گے، کائنات میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ جرت کر کے کہے کہ مجھے آل رسول سے محبت نہیں۔ جو یہ جرت کرے گا وہ در حقیقت اپنے کفر کا اعلان کرے، وہ اپنے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کرے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کہتا ہے مجھے آل رسول سے محبت ہے، لیکن دعویٰ ہر کسی کا ہے، دلیل ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس محبت اہل بیت کے دعوے پر سب سے بڑی دلیل آل رسول کی خوشی میں خوشی منانا، آل رسول کے غم میں غم منانا۔
یہ جو سید و شہداء کی عزاداری، شہیدان کربلا کا غم منا رہے ہو، یہ سیاہ لباس پہن کے یا حسین کی صدائیں بلند کر کے، یہ تمہاری محبت کی دلیل ہے، یہ تمہاری مودت کی دلیل ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ نبی پاک نے مولا حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے کیا فرمایا، ذرا سننا۔ آقا نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا ہے۔ خدا جب کسی کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ آپ کی خیر چاہتا ہے، تبھی تو رب نے آپ کے دلوں میں مولا حسین کی محبت کو ڈالا ہے، مولا حسین کا پیار آپ کے دلوں میں ڈالا۔ یہ رب کی آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْعَبْدِ شَرًّا قَذَفَ فِي قَلْبِهِ بُغْضَ الْحُسَيْنِ، اور اللہ جب کسی سے شر کا ارادہ کرتا ہے، جو بندہ رب کو محبوب نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل میں مولا حسین کا بغض ڈال دیتا ہے۔ توجہ ہے۔ اور اگلا جملہ کیا سرکار نے فرمایا، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ حب زیارت الحسین، اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی زیارت کا عشق پیدا کرنا۔ کون مومن ہے جسے زیارت حسین کی تمنا نہ ہو؟ چھٹے امام نے فرمایا تھا جعفری بیٹھے ہو، آقا نے فرمایا تھا میرے شیعو نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا نے فرمایا جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، وہ سال میں 2 بار جائیں کربلا، اور جو اتنا مال والا نہیں کم از کم 1 بار ضرور جائے کربلا۔ اور سرکار نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے رسول اللہ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، وہ میرے بیٹے حسین کی زیارت کو جائے، وہ کربلا جائے۔ اور سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کیا فرمایا، لما عرج بی الی السماء، میں نے جس حدیث سے آغاز کیا، شب معراج جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ حدیث اس حدیث معراج کا حصہ ہے۔ فرمایا شب معراج جب مجھے لے جایا گیا، میں اللہ کے عرش پر پہنچا، رأیت عن یمین العرش مکتوبا، میں نے اللہ کے عرش پر دائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، وہ جملہ یہ تھا ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے، و بے شک حسین کشتی نجات۔ نبی کریم نے 2 چیزوں کا میزان اور معیار عطا کر دیا، اگر دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ ہدایت کے راستے پر کون ہے تو یہ دیکھو کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت کے ساتھ ہے، اور اگر دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نجات پانے والا کون ہے تو یہ دیکھو کس کس کا تعلق اس سفینہ نجات کے ساتھ۔ نجات ملے گی مولا حسین کے دروازے سے، ہدایت ملے گی مولا حسین، اور کربلا آج بھی مینار ہدایت ہے۔ سرزمین مغرب سے تعلق رکھنے والے علامہ ادریس الحسینی اہل سنت عالم دین ہیں، جنہوں نے تشیع کو اختیار کیا، اپنی ساری داستان انقلاب کتاب میں انہوں نے درج کی، عربی زبان میں کتابیں موجود ہیں، لائبریریوں میں موجود ہے، انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا لقد شیعن الحسین، کہتے ہیں مجھے تو حسین نے شیعہ بنایا۔ دیکھیے 18 جیٹھ کی مناسبت سے شہیدان کربلا کی یاد منا رہے ہو، یہ تجدید عہد ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ جو لبیک کہتے ہو نا، جانتے ہو یہ لبیک کس بات پر ہے؟ وہ جو مولا نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، وہ جو مولا نے عشور استغاثہ کیا تھا، ہے کوئی ہماری آواز پہ لبیک کہنے والا؟ آؤ آقا کے استغاثے کو محسوس کرو، دونوں ہاتھ بلند کر کے اور پوری جرت کے ساتھ کہو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔
کربلا آج بھی مینار ہدایت، کربلا آج بھی ہدایت ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا فرزند رسول کہ آپ سب اہل بیت سفینہ نجات نہیں ہیں؟ فرمایا ہم سب سفینہ نجات ہیں۔ مولا پھر خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سفینہ نجات کیوں کہا گیا؟ فرمایا وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ وَأَسْرَعُ۔ فرمایا ہم سب اہل بیت سفینہ نجات ہیں، لیکن سفینہ حسین سب سے زیادہ وسیع اور کھلا سفینہ ہے۔ سب سے زیادہ وسیع اور کھلا سفینہ ہے، اور سب سے اسرع، سری نہیں اسرع، سب سے پہلے ساحل پر پہنچنے والا۔ صرف ایک حدیث، یہ حسین کا سفینہ کتنا وسیع سفینہ ہے۔ بہار الانوار میں مرحوم مجلسی نے اس روایت کو ذکر کیا، چھٹے امام سے حدیث ہے، فرمایا قیامت کا دن آئے گا 1000 صف گنہگاروں کی موجود، کتنی؟ 1000 صف گنہگاروں کی، اور ایک ایک صف ما بین المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب تک لمبی، اور ایک ایک صف میں کتنے گنہگار ہوں گے صرف رب جانتا ہے کتنے گنہگار ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس 1000 صف میں سے 999 صف گنہگاروں کی مولا حسین اکیلے شفاعت کر۔ 999 صف گنہگاروں کی تنہا مولا حسین کی شفاعت کے نتیجے میں بخشی جائیں گی، اور باقی ایک صف امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سب آئمہ مل کے ان کی شفاعت کریں گے، اور اس کی شفاعت میں بھی مولا حسین ہمارے ساتھ شریک ہو۔ آپ خوش نصیب ہیں، یہ سیاہ لباس، یہ یا حسین کی صدائیں، آپ سفینہ حسینی کے سوار ہیں، آپ اس کشتی نجات کے سوار ہیں، آپ اس مولا حسین کے دامن سے وابستہ ہیں، اور مولا حسین کی محبت، یہ جملہ اس سے بڑا جملہ شاید میری تقریر میں نہ ہو، کیا خوبصورت جملہ فرمایا ان حب الحسین یجری فی عروق المؤمنین کما یجری الدم۔ فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، مومن کی رگوں میں حسین کی محبت دوڑ۔ جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، مومن کی رگوں میں مولا حسین علیہ السلام کی محبت گردش کرتا ہے۔ مولا حسین کی محبت ہی در حقیقت ایمان کی علامت، مولا حسین کی محبت ہی ایمان کی نشانی ہے۔ اور شیعہ سنی بھائیو، خدا کی قسم کبھی مولا حسین کی قربانی پہ غور تو کرو۔ اگر امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کی قربانی نہ ہوتی، دین جو ہوتا وہ یزیدیت کی صورت میں ہوتا۔ مجھے بتائیے، لوگوں نے تو بیعت کر لی تھی یزید، خدا کی قسم کسی ظالم کے خلاف نبی پاک کی یہ حدیث موجود نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے کسی ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ خدا کی قسم سلام کرو کربلا والوں کو، السلام علی الحسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اگر مولا حسین کو قیام نہ کرتے، خدا کی قسم انسانیت کی لاج رکھ لی مولا حسین۔ کربلا وہ یوم الفصل، عاشورہ وہ یوم الفصل۔ کربلا میں 2 طرح کے لوگوں کا تعارف ہوا ہے۔ عاشور کے دن انسانیت 2 حصوں میں بٹی ہے۔ ایک طرف وہ ایک یزید کا لشکر، ایک اتنی بڑی تعداد، دوسری طرف مولا حسین کا 72 افراد کا مختصر ایک لشکر۔ خدا کی قسم مولا حسین علیہ السلام نے اور مولا حسین کے ساتھیوں نے جانیں قربان کر کے انسانیت کی آبرو رکھ لی، انسانیت کی لاج کو رکھ لیا۔ خدا کی قسم یہ وہ مختصر جماعت تھی کہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح کربلا میں جس حسین کا شکریہ ادا کر رہا،
انہوں نے انبیاء کی محنت کو بچا لیا۔ حسین وارث انبیاء ہے یا نہیں؟ ایک طرف وہ انسان تھے جنہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین تھی، جو انسانیت کی شکل میں درندے تھے، جو انسانیت کی شکل میں جانور تھے، وہ وحشی جنہوں نے آل رسول کا حیا نہ کیا، جنہوں نے نبی زادیوں کو لوٹا ہے، جنہوں نے رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھینی ہیں، جنہوں نے رسول زادیوں کو قیدی بنا کے دربار و بازار میں پھرایا ہے۔ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے کلیجہ کہ اس یزید جیسے لعنتی فاسق و فاجر کا بھی آج مسلمان دفاع کر رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ اس کو لعنت اللہ نہ کہا جائے، آج کہتے ہیں کہ اس کو حضرت اور رحمت اللہ کہا جائے۔ اور خدا کی قسم قرآن میں سنو، شیعہ سنی بھائیو آیت نوٹ کرو جا کے قرآن میں دیکھنا، کیا رب کریم نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ایمان والو ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا، ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ظالم کا حامی نہ بننا، ظالم کے لیے دل میں محبت نہ رکھنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنے لپیٹ۔ یزید کے ظلم میں کوئی شک ہے؟ 3 سال اقتدار تھا، اور اس 3 سالہ دور اقتدار میں یزید ملعون نے 3 بڑی بڑی جنایات کی ہیں۔ پہلے سال میں آل رسول کا قتل کیا ہے، پہلے سال میں رسول زادیوں کو قیدی بنایا ہے، پہلے سال میں نبی زادیوں کو دربار و بازار میں پھرایا ہے، دوسرے سال میں حرہ کا واقعہ پیش آیا۔ مسجد نبوی جب سے نبی کریم نے بنائی تھی، ذرا تاریخ کو پڑھو تو صحیح، پہلی بار ہوا مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں یزید کے حکم سے مدینہ کو تاخت و تاراج کیا گیا۔ پہلی بار زندگی میں ہوا 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی ہے نہ جماعت ہوئی ہے، خچر اور گھوڑے باندھے گئے ریاض الجنہ میں، ان کے بول و برات سے کتنا عرصہ بدبو اٹھتی رہی۔ 3 دن تک مسلمانوں کی ناموس مال مباح قرار دے دیا گیا لشکر یزید کے لیے۔ 1000 کنواری بچی حاملہ ہو گئی، کتنے مسلمان بے مارے گئے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی جنایات کے بعد بھی مسلمان کہے کہ اس کا دفاع کرو اور اس کو رحمت اللہ کہو، اور پھر اگلا جرم جو کیا خانہ کعبہ پہ سنگباری کی ہے، غلاف کعبہ کو جلایا ہے، کعبہ کو گرایا ہے۔ سامنے گرامی اتنا بڑا ظالم، اور تیرے دل میں ابھی تک یزید کی محبت موجود ہے۔ یہ یزید کی محبت نہیں، تو مولا حسین سے نفرت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بالحسین تسعدون و تشکون، حسین سے محبت کرو گے دنیا اور آخرت میں سعادت مند اور خوشبخت بن جاؤ گے، حسین سے بغض کرو گے دنیا اور آخرت میں لعنت تمہارے چہروں پہ لے۔ سنو، یزید سے نفرت واجب ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں واجب ہے۔ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، میری اس حدیث کے بعد آپ نے یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگانا ہے۔ شیعہ سنی سارے سنو، رسول اللہ کی حدیث چیک کرو، جا کے پرکھو اس فرمان رسالت کو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا تھا من تعصم ان یلعن من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ۔ اب حدیث کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے قرآن میں یہ 2 آیات سن لو۔ رب نے فرمایا قرآن میں لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ایک جگہ پہ قوم ہے، ایک جگہ قوم کے بغیر ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین بھی ہے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین بھی ہے۔ ظالموں پر تو اللہ نے لعنت کی ہے، قوم ظالمین پر تو رب نے لعنت کی ہے۔ اب پھر پیغمبر کی حدیث سنو، من تعصم ان یلعن من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ۔ رسول اللہ فرما کے گئے جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اس پر لعنت کرنے کو جو گناہ سمجھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یزیدیت، 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 یزیدیت۔ حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مرد آباد ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی کہا کر۔ کون حسین؟ نبی کریم تشریف فرما تھے، صحابی حذیفہ یمانی بیٹھے تھے، مولا حسین آ رہے تھے، دیکھ کے فرمائے مرحباً بک یا زین السماوات والارضین۔ اے ارض و سما کی زینت حسین مرحبا، اے ارض و سما کی زینت حسین۔ حذیفہ یمانی عرض کرتے یا رسول اللہ
آپ کے علاوہ بھی غرض و سما کی زینت ہے؟ فرمایا حذیفہ تم کیا جانو، آسمان والے حسین کی عظمت کو زمین والوں سے بھی بے سکتے، آسمان والے زمین والوں سے بہتر حسین کی عظمت کو سمجھتے۔ صحابہ کے سامنے رسول اللہ نے فرمایا، مولا حسین علیہ السلام آ رہے تھے، سرکار نے فرمایا بے ابی انت و امی یا حسین، بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حسین تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، اس سے پڑھ کے اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ پھر کبھی یوں خطاب فرمایا فدی تو، سننا شیعہ سنی بھائیو، فدی تو رسول اللہ فرما رہے فدی تو من فدیتہ بابن ابراہیم، میں بھی اس پر قربان ہو جاؤں جس پر میں نے اپنے ابراہیم کو قربان کیا، میں قربان ہو جاؤں اس حسین پر اس پر میں نے اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا، اس پر میں نے اپنے ابراہیم کو فدا کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی، دو حدیث، میرا بیان تمام، دونوں امہات المومنین سے حدیث ہیں اور دونوں شیعہ سنی منابع میں موجود ہیں۔ پہلی حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ یہ بھی فرماتی گرمی کا دن تھا، رسول اللہ میرے گھر میں آئے، فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، میں تھکا ہوا، بس دیکھنا کوئی مجھے بھی آرام نہ کرے۔ بی بی کہتی سرکار حجرے میں تشریف لے گئے، ابھی زیادہ دیر نہ گزری مولا حسین چلتے ہوئے آئے۔ نانی اماں میرے نانا کہاں ہیں؟ فرمایا بیٹا تمہارے نانا حجرے میں آرام کر، تمہارے نانا نے فرمایا کوئی مجھے بے آرام نہ کرے، تمہارے نانا نے فرمایا کوئی مجھے بے آرام نہ کرے۔ ایک یوں معنی خیز نگاہ نانی کے چہرے پہ ڈالی، فرمایا نانی اماں مجھے دیکھو، نانی اماں ایک بار مجھے دیکھو۔ نانی اماں کیا میرے نانا نے مجھے بھی منع فرمایا؟ میرا حسین بھی رہا ہے۔ نانی اور نواسے کی تکرار رسول اللہ نے حجرے کے اندر سے سنی اور آواز دے کے فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکو، میرا حسین کوئی ہے، میرے حسین کو آنے دو۔ بی بی کہتی میں نے کیا دیکھا، روزن سے دیکھا کہ سرکار لیٹے ہوئے تھے، پیغمبر نے امام حسین کے ہاتھوں سے پکڑا، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہونا یا حسین، ہونا یا حسین، حسین آؤ میرے سینے پہ سوار ہو جاؤ۔ بی بی کہتی میں نے دیکھا رسول اللہ کا سینہ تھا، حسین کے قدم تھے اور سرکار کے سینہ پر حسین سوار تھا۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث ام المومنین حضرت عائشہ سے ہے، بی بی فرماتی ہے سرکار گھر آئے، پوچھا ام المومنین سے عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ بی بی نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ آج تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ سرکار نے ابا اٹھائی، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں خانہ زہرا میں جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا لِأَنظُرَ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَلِيَذْهَبَ مَا بِي مِنَ الْجُوعِ، خانہ زہرا میں جاتا ہوں، حسن و حسین کو دیکھوں گا میری بھوک مٹ جائے۔ عزادارو جو حسین کبھی نانا کی پشت پہ سوار تھا، جو حسین کبھی نانا کے سینے پہ سوار تھا، جس حسین کے رسول اللہ بوسے لیے تھکتے نہیں تھے۔ عزادارو پھر عاشور کا وہ دن آیا کہ وہی بے قصور 3 دن کا بھوکا پیاسا 30,000 کے نرغیادہ میں گھرا تھا اور نعرہ بلند کر رہے تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری فریاد پہنچنے والا۔ عزادارو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بس شہادت نہیں پڑھ سکتا، وقت تمام ہو گیا۔ ایک جملہ بڑی مشکل سے ودا کر کے مظلوم خیموں سے نکلے۔ ایک مرتبہ فرمایا ایکم یقدم جوادی، کوئی ہے جو میرا گھوڑا لائے؟ کون گھوڑا حاضر کرتا؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اصحاب کے خیمے خالی،
حبیب بریر زہیر خالی، اولاد عقیل کے خیمے خالی، بھائیوں کے خالی، بھتیجوں کے خالی۔ عزادارو جب کوئی نہیں نظر آیا، ایک مرتبہ مقتل کو رخ کیا، ایک جملہ فرمایا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبون۔ میرے بہادرو تم کہاں چلے گئے؟ میرے شاہ سوارو تم کہاں چلے گئے؟ آج مجھے کیا ہو گیا؟ میں تمہیں بلاتا ہوں تم آواز نہیں دے۔ میں یہاں روک کے یہ جملہ ذرا سن لیں۔ مولا حسین نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھیوں تمہیں کیا ہو گیا آج جواب نہیں دیتے، فرمایا مالی انادیکم، مجھے کیا ہو گیا؟ میں پہلے ایک کو بلاتا تھا 10 جواب دیتے تھے، آج میں بلاتا ہوں مجھے کیا ہو گیا؟ کیا وہ میں پہلے والا حسین نہ رہا؟ میرا پہلے والا حسین نہ رہا، آج بلاتا ہوں ہم جواب نہیں دیتے۔ پھر ایک جملہ فرمایا، ایھا الکرام قوموا عن نومتکم، او محترم لوگو، او شریف لوگو، اٹھو، اپنی نیند سے اٹھو، نبی زادیوں کے پردے بچاؤ۔ ہو گئے سوار، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، چند قدم گیڑ لگائی، چند قدم گھوڑا چلا، گھوڑا رکا، یہ شبیہ ذوالجناب کے سامنے۔ بس اس ذوالجناب کے 2 جملے کہنے، وقت تمام ہو گئے، میری بات ختم ہو گئی۔ 2 قدم گھوڑا چلا، رکا، فرمایا گھوڑا میں جانتا ہوں تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کے تو تھک چکا ہے، میرا وعدہ رہا مجھے ایک بار میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، میں واپس آنے کی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ گھوڑے نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، چھوٹی بیٹی سکینہ سموں سے لپٹ کے بیٹھی، میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو مقتل نہ لے جاؤ، میں صبح سے دیکھ رہی جو بھی مقتل کا واپس نہ۔ اجرکم علی اللہ، جناب سکینہ کو گود میں لیا، دست شفقت پھیرا، ایک سوال کیا، بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو؟ فرمایا جس کا کوئی مددگار نہ رہو ہو، وہ مرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کرے؟ بیٹی کو پھوپھی کے حوالے کیا، مظلوم مقتل میں گئے، جنگ کی، آخری وہ وقت آ گیا، ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ ذوالفقار کو نام میں ڈالا، اب جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، تیر بدن میں پیوست ہو گئے۔ مظلوم کربلائی ہمارے علماء پڑھتے ہیں جیسے ترشاخ ہوا میں جھومتی ہے، مظلوم کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ذوالجناح نے محسوس کیا کہ میرا سوار میری زین پہ سنبھل نہیں رہا۔ عزادارو ذوالجناح نے کیا کیا؟ اپنے اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، پچھلے پاؤں پچھلی جانب پھیلا دیے، اپنے شکم کو زمین کے ساتھ لگا دیا تاکہ فرزند زہرا کو اترنے میں تکلیف نہ ہو۔ او اہل سنت بھائیو سنو، ہم اس گھوڑے کی شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ ذوالجناح کی شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ شیعہ قوم اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہم کسی گھوڑے کی عبادت نہیں کرتے، لیکن شبیہ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ وہ جانور تھا جس نے مولا حسین سے وفا کی ہے۔ مولا حسین کی وفا سنو گے عزادارو، یہی ذوالجناح تھا جس نے اپنے منہ سے مظلوم کے بدن سے تیر نکالے، ایک تیر ذوالجناح نے اپنے منہ سے مظلوم کے بدن سے نکالا۔ پھر یہ ذوالجناح مولا حسین کا طواف کر رہا تھا، جو شقی بڑھتا اپنے قدموں سے اسے واصل جہنم کرتا۔ 50 سے زیادہ یزیدیوں کو ذوالجناح نے واصل جہنم کیا۔ جب دشمن کو ہٹا چکا پھر کیا کرتا تھا؟ شاید یہ آپ نے پہلی روایت نہ سنی، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ ذوالجناح کیا کرتا تھا؟ اپنی لگام اپنے منہ سے پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ میں رکھتا تھا، اپنی لگام اپنے منہ سے پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ گویا ذوالجناح کہہ رہا تھا فرزند زہرا آ میری پشت پہ سوار ہو جا، آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کی بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، میں لے جاؤں یہاں سے دور۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو ذوالجناح چکر کاٹ رہا تھا، اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں روایت کا، میں ذمہ دار ہوں۔ عمر ابن سعد ملعون کہتا ہے اس گھوڑے کو پکڑو۔ گھوڑا پکڑا نہیں جا رہا تھا، جو سامنے آتا تھا اپنے سموں سے واصل جہنم کرتا تھا۔ ایک دستہ تیر اندازوں کا تیار ہوا کہ اس گھوڑے کو تیر مارے جائیں۔ اس وقت ابن سعد کہتا ہے خبردار کوئی اس گھوڑے کو تیر نہ مارے، اس گھوڑے پہ رسول نے سواری کی ہے۔
کوئی اس گھوڑے کو تیر نہ مارے، اس گھوڑے پہ رسول اللہ نے سواری کی ہے۔ او بے غیرت مسلمانوں، اور جس گھوڑے پہ رسول سوار ہوا اس کا حیات تمہارے ذہنوں میں آ گیا، جو مہر نبوت کا سوار تھا، جو نانا کی پشت کا سوار تھا۔ الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا۔